اندلس، جس سے ہماری تاریخ کی حسین یادیں وابستہ ہے۔ تاریخ اسلام کے اوراق جب اندلس پر پلٹتے ہیں تو علم و ہنر کی ایک ایسی کائنات روشن ہوتی ہے جس نے عہد وسطیٰ کے اندھیروں میں چراغ معرفت جلائے۔ اور پھر اندلس کا وہ مشہور شہر قرطبہ، جو کبھی مرجع خلائق اور مرکز علم و معرفت تھا، اسی شہر میں ایک ایسی عبقری شخصیت نے جنم لیا جن کا علمی جاہ و جلال آج بھی تفسیر اور فقہ کے ایوانوں میں معتبر ہے۔ آج اسی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں جنہیں دنیا امام قرطبی کہتی ہے، اور ان کے اس علمی شاہکار پر گفتگو کریں گے جس نے قرآن کی تفسیر و تفہیم کو نئے آفاق بخشے۔ امام قرطبی ایک جلیل القدر مفسر اور فقیہ تھے۔ آپ کا پورا نام امام ابو عبداللہ محمد بن احمد اندلسی قرطبی تھا۔ آپ اپنے نام اور کنیت کے بجائے قرطبی کے نسبت سے زیادہ مشہور ہے۔ نہایت عابد اور زاہد، متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان کی زندگی انتہائی سادہ اور تکلفات سے عاری تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کے نظام الاوقات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ دن کے وقت آپ تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے تھے، جبکہ آپ کی راتیں عبادتوں میں گزرتی تھی۔ آپ نے اپنے وقت کے ائمہ اور ماہرین فن، بڑے بڑے شیوخ اور علماء سے اکتساب فیض کیا۔ آپ کی تاریخی پیدائش کے بارے میں تو معلومات نہ ہو سکی، تاہم آپ کی وفات 9 شوال المکرم پیر کی شب 671 ہجری میں ہوئی۔ امام قرطبی نے بیش بہا کتابیں لکھی ہے، جن میں سب سے مشہور ان کی تفسیر قرطبی ہے۔ تفسیر قرطبی کے علاوہ بھی انہوں نے کافی اہم کتابیں لکھی ہیں، جیسے الاسنا فی شرح اسماء اللہ الحسنی، التذکار فی افضل الاذکار، التذکرہ باحوال الموتى و احوال الآخرہ، شرح التقصی، اور اس کے علاوہ دیگر اہم کتابیں۔ تاہم ان کی ان تمام کتابوں کے اندر تفسیر قرطبی کو زیادہ مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی۔ جہاں تک ان کی تفسیر قرطبی کی بات ہے تو اس کا پورا نام الجامع لاحکام القرآن والمبین لما تضمن من السنہ وآی الفرقان ہے، لیکن یہ تفسیر اپنے نام کے بجائے تفسیر قرطبی سے زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کی دیگر تصنیفات بھی کافی اہم ہے، لیکن جو مقبولیت، شہرت اور افادیت تفسیر قرطبی کو حاصل ہے وہ ان کی کسی دوسری کتاب کو حاصل نہ ہو سکی۔ تفسیر قرطبی کے حوالے سے اہل علم کے بہت سارے اقوال ہیں جن سے ان کی اس کتاب کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں وَهُوَ كَامِلٌ فِي مَعْنَاهُ، کہ یہ کتاب کامل المعنی ہے۔ ان کے علاوہ علامہ ابن فرحون اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ هو من اجل التفاسیر واعظمها نفعا، اسقط منه القصص والتواريخ واثبت عوضها احکام القرآن واستنباط الادلہ وذکر القراءات والاعراب والناسخ والمنسوخ، کہ یہ کتاب، یہ تفسیر جلیل القدر اور نہایت مفید تفسیر ہے، جس میں امام قرطبی نے تاریخی قصے کہانیاں ذکر کرنے کے بجائے قرآن مجید سے مستنبط ہونے والے احکام کو دلائل کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ نیز اس میں انہوں نے مختلف قراءات، تراکیب اور ناسخ اور منسوخ کو بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ علامہ داؤدی اس تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہوا تفسیر عظیم فی بابہ، کہ یہ تفسیر اپنے موضوع میں عظیم تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اہل علم نے اس تفسیر کے بارے میں کافی کچھ کہا ہے، تاہم اتنی باتوں سے اس کتاب کی اہمیت اور افادیت کا علم ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم سوال کا جواب ڈھونڈنا بہت ضروری ہے کہ تفسیر قرطبی کس قسم کی تفسیر ہے، کیونکہ اہل علم جب تفاسیر کی کیٹیگریز بیان کرتے ہیں، اقسام بیان کرتے ہیں، تو وہ تفاسیر کو 7 اقسام میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسم تفاسیر لغویہ، یعنی وہ تفاسیر جن کے اندر قرآنی آیات اور الفاظ کے لغوی، صرفی، نحوی، ترکیبی اور بلاغی مباحث پر توجہ دی جاتی ہے، جیسے امام واحدی کی البسیط ہے، اسی طرح امام ابو حیان کی البحر المحیط ہے۔ دوسری قسم کی تفاسیر کو کہتے ہیں عقلی اور فلسفی تفاسیر، یعنی وہ تفاسیر جن میں فلاسفہ کی آراء، ان کے دلائل، ان کے شبہات کو ذکر کیا جاتا ہے اور ان پر رد کیا جاتا ہے، جیسے امام رازی رحمہ اللہ کی مفاتیح الغیب اس سلسلے کی سب سے مشہور کتاب ہے۔ تیسری قسم کی تفاسیر کو تفاسیر مبتدعہ کہتے ہیں، یعنی وہ تفاسیر جن کو اہل بدعت نے اپنے افکار اور عقائد کی تائید کے لیے لکھا ہے۔ چوتھی قسم کی تفاسیر ہے تاریخی تفاسیر، جن میں مفسرین نے زیادہ تر سابقہ امتوں کے قصوں اور تاریخ پر زیادہ توجہ کی ہے، جیسے امام ثعلبی اور امام خازن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی تفاسیر اسی قسم کی تفاسیر ہے۔ پانچویں قسم کی تفاسیر کو نقلی تفاسیر یا التفسیر بالماثور کہتے ہیں، یعنی وہ تفاسیر جن میں قرآنی آیات کو دیگر قرآنی آیات کی روشنی میں تشریح کی جاتی ہے، یا قرآنی آیات کی تشریح احادیث کی روشنی میں کی جاتی ہے، یا صحابہ کے اقوال سے یا تابعین کے آثار سے
تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ اہل علم تابعین کے آثار سے جو تفسیر کی جائے اس کو تفسیر بالرائے میں شمار کرتے ہیں، لیکن زیادہ راجح قول یہی ہے کہ جو تابعین کے آثار سے جو تفسیر بیان کی جائے وہ بھی تفسیر بالمنقول ہے۔ اور اس سلسلے میں امام سیوطی کی تفسیر الدر المنصور مشہور ہے، امام ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر ہے، اس کے علاوہ بھی کافی تفاسیر اس میں موجود ہے۔ چھٹی قسم کی تفسیر ہے تفسیر بالرائے، یعنی وہ مفسرین جن کو تفسیر کے ضروری علوم پر مہارت حاصل ہو اور وہ پھر اپنے اجتہاد سے قرآنی آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور وہ تفسیر قرآن و سنت کے اصولوں سے بھی ہم آہنگ ہو، تو اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، جیسے امام رازی کی مفاتیح الغیب اسی سلسلے کی تفسیر ہے۔ اور آخری ساتویں قسم ہے فقہی تفاسیر، وہ تفاسیر جن میں مفسرین نے فقہی احکام و مسائل کے استنباط پر توجہ دی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن، یہ اسی قسم کی تفسیر ہے، یعنی تفسیری فقہی ہے کہ جن میں انہوں نے زیادہ تر فقہی احکام و مسائل کے استنباط پر توجہ دی ہے۔ جب ہم امام قرطبی کی تفسیر اور ان کے طریقہ کار اور منہج پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے شروع میں ایک کافی اہم مقدمہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے آداب تلاوت، فضائل قرآن اور اس کے علاوہ 7 احرف کی بحث، مراتب مفسرین، اعجاز قرآن جیسے بہت اہم اور علمی نکات پر گفتگو کی ہے، جو اہل علم کے لیے کافی مفید ہے۔ امام قرطبی جب تفسیر شروع کرتے ہیں آیات کی تو وہ عموماً سورت کے شروع میں اس سورت کے مبادیات کو ذکر کرتے ہیں، مثلا یہ سورت کہاں نازل ہوئی، اس کا محل نزول کیا ہے، اس کا شانی نزول کیا ہے، اس سورت کے اور نام کون کون سے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس فضیلت کے بارے میں کون کون سی احادیث آئی ہے، تو ان تمام احادیث کو، اس طرح کے مبادیات کو ذکر کرتے ہیں، کبھی تو سورت کے شروع میں اور کبھی سورت کو شروع کر لینے کے کچھ ٹائم بعد اس کو ذکر کرتے ہیں، اس طرح کی مبادیات کو۔ پھر جب آیات کی تفسیر شروع کرتے ہیں تو عموماً آیات ذکر کرنے کے بعد اجمالاً وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان آیات میں اتنے مسائل ہیں، پھر پہلا مسئلہ، دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ کی ترتیب کے ساتھ ہر مسئلے کے تحت الگ الگ مباحث ذکر کرتے ہیں۔ مثلا پہلے مسئلے کے اندر وہ فقہی احکام ذکر کریں گے، اس سلسلے میں تمام اہل علم کی آراء، ان کے دلائل ذکر کریں گے، پھر جو رائے ان کے نزدیک راجح ہوتی ہے اس کو ترجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر جب دوسرے مسئلے میں آتے ہیں تو اس میں پھر لغوی یا صرفی اور نحوی مباحث ذکر کرتے ہیں، مختلف قراءات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ناسخ منسوخ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور عموماً باطل اور گمراہ فرقوں کے نظریات پر رد بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کے منہج کا ایک اجمالی جائزہ تھا، لیکن ہم 2-3 اہم نکات پر الگ سے تفصیلی بات کریں گے۔ پہلی بات ہے تفسیر قرطبی اور احادیث۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں کافی احادیث ذکر کی ہے، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ 6500 سے زیادہ کی احادیث ہے اس کتاب کے اندر، اس تفسیر میں، جو انہوں نے مختلف مواقع پر کسی صورت کی فضیلت میں یا فقہی احکام کے سلسلے میں بیان کی ہے۔ اس تفسیر کے اندر زیادہ تر احادیث صحیح اور حسن ہے، لیکن اس کے اندر ضعیف اور موضوع احادیث بھی موجود ہے، اور جہاں اکثر امام قرطبی رحمہ اللہ نے ضعیف حدیث کا حکم بھی واضح کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ امام قرطبی نے بسا اوقات ضعیف اور موضوع حدیث کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور اس کو ذکر تو کر دیا لیکن اس کے ضعف یا اس کی موضوع ہونے پر کوئی بات نہیں کی، اور خاص طور پر اس تفسیر کا جو آخری ثلث اور 1/3 ہے اس کے اندر ضعیف اور موضوع احادیث کے بارے میں زیادہ وضاحت موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس تفسیر کے اندر صحیح اور حسن احادیث کافی زیادہ ہے۔ دوسرا نقطہ، تفسیر قرطبی اور فقہی مسائل، جو اس کتاب کا بنیادی موضوع ہے، فقہی احکام کا استنباط۔ تو امام قرطبی عموماً فقہی احکام جب ذکر کرتے ہیں یا کسی آیت سے مستنبط کرتے ہیں تو وہ پہلے تمام اہل علم کی آراء اس سلسلے میں ذکر کرتے ہیں، پھر ان آراء کے دلائل ذکر کرتے ہیں اور ان دلائل پر رد بھی کرتے ہیں، اور پھر جو رائے امام قرطبی کے نزدیک راجح ہو اس کو ذکر کر کے اس کی وجہ ترجیح بھی ذکر کرتے ہیں۔ امام قرطبی مسلکاً مالکی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ تعصب سے بالکل پاک ہیں، اور بعض اوقات انہوں نے فقہائے مالکیہ کی رائے سے ہٹ کر بھی رائے اختیار کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے کہ نابالغ کی امامت جائز ہے یا نہیں، اس سلسلے میں فقہائے مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ بھئی نابالغ کی امامت جائز نہیں ہے، لیکن امام قرطبی نے اس سلسلے میں جواز کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا عید کی نماز اگر پہلے دن قضا ہو جائے تو کیا دوسرے دن اس کی قضا کی جا سکتی ہے یا نہیں،
تو فقہائے مالکیہ کی رائے ہے کہ نہیں، دوسرے دن ادا نہیں کی جا سکتی، جبکہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے جواز کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ تیسرا نقطہ، امام قرطبی اور اسرائیلیات یا اسرائیلی روایات وہ روایات کہلاتی ہیں جو اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے واسطے ہم تک پہنچی ہے۔ اس سلسلے میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنا منہج کتاب کے شروع میں یوں لکھا ہے کہ وَأَضْرِبُ عَنْ كَثِيرٍ مِّن قِصَصِ الْمُفَسِّرِينَ وَأَخْبَارِ الْمُؤَرِّخِينَ إِلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا غِنَى عَنْهُ لِلتَّبْيِينِ۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ میں اس تفسیر میں سابقہ مفسرین کے بیان کردہ قصے، کہانیاں اور مورخین کے اخبار بیان نہیں کروں گا، ہاں البتہ وہ قصے اور تاریخی واقعات جن کو بیان کرنا تفسیر کے لیے ضروری ہو تو میں اس کو بیان کروں گا۔ یہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنا منہج لکھا ہے اسرائیلی روایات سے متعلق، لیکن امام قرطبی رحمہ اللہ اپنے اس منہج پر پورے طرح سے نہیں اترے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بسا اوقات ایسی اسرائیلی روایات کو بھی بیان کیا ہے جن کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ایک اسرائیلی روایت لوسیا مچھلی کے بارے میں ہے کہ شیطان لوسیا مچھلی کے اندر سرایت کر گیا اور اس کو کہا کہ بھئی تمہاری پشت پر پوری دنیا قائم ہے، تم اس کو ہلا کر حرکت دے دو تو یہ دنیا برباد ہو جائے گی۔ مچھلی نے بھی یہ ارادہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کوئی چوپایا بھیجا جو اس مچھلی کے نتنے میں داخل ہوا، اس کو تکلیف ہوئی، اس نے اللہ سے دعا کی تکلیف دور کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف دور کی اور مچھلی نے اپنا ارادہ بھی بدل دیا۔ اب یہ اسرائیلی روایت ہے لیکن اس کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ اصحاب کہف کے کتے کا نام یا اس کا کلر، اس حوالے سے انہوں نے کچھ اسرائیلی روایات بیان کی ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے ایک اسرائیلی روایت یہ بھی بیان کی ہے کہ سانپ جو تھا یہ جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا خادم تھا، لیکن اس نے ابلیس کو جنت میں داخل کرایا تو اس وجہ سے اس کے ساتھ انسانیت کی دشمنی ہو گئی، اور آدم علیہ السلام نے پھر بعد میں اس کو کہا کہ تمہارا ٹھکانہ مٹی رہے گا اور انسان جب بھی تمہیں دیکھے گا تو تمہارا سر کچل لے گا۔ اب یہ بھی ایک اسرائیلی روایات ہے جس کی نہ کوئی خاص ضرورت تھی اور نہ اس کا تفسیر کے ساتھ کوئی خاص تعلق تھا، لیکن بہرحال اس طرح کی اسرائیلی روایات بہت کم ہے۔ قرطبی اور نحوی و صرفی مباحث، امام قرطبی نے بہت سارے مقامات پر آیات اور ان کے الفاظ کے نحوی اور صرفی مباحث پر بھی توجہ دی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، وہاں آپ حتیٰ تتبع کے نقطے پر جب جائیں گے تو وہاں انہوں نے کافی تفصیلی بحث کی ہے کہ حتیٰ کے بعد ان مقدر ہے اور دیگر تفصیلات۔ اسی طرح صرفی مباحث بھی انہوں نے بیان کی ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، تو اس میں لفظ وجلہ کے مختلف صیغے، اس سے امر کیا آتا ہے، مصدر کیا آتا ہے، تو اس طرح کی بہت سارے مباحث انہوں نے بیان کیے ہیں۔ یہ وہ موٹے موٹے عنوانات یا نکات ہے جن پر امام قرطبی نے کافی توجہ دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس تفسیر کے اندر کافی کچھ موجود ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے مقامات پر طب سے متعلق نکات ملیں گے، جیسے انہوں نے شہد کی خصوصیات اور طبی فوائد ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح کچھ مقامات پر آپ کو فلسفہ اور حکمت سے متعلق باتیں بھی ملیں گی۔ تو یہ غرض یہ تفسیر ایک جامع تفسیر ہے، لیکن اس کے باوجود اہل علم نے اس تفسیر پر نقد بھی کیا ہے۔ اہل علم کے اس نقد کو یا ویسے ہی امام قرطبی کی تفسیر کو پڑھتے ہوئے جو نقص یا جو خامیاں محسوس کی گئی ہے وہ تین قسم کی ہے۔ سب سے پہلی خامی ہے کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے آیات اور صورتوں کے باہمی ربط پر تو کوئی توجہ نہیں دی، جس سے تفسیر کا فہم کے اندر اس کا ایک کافی اہم کردار ہے صورتوں اور آیات کے ربط کا، لیکن امام قرطبی نے اس حوالے سے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی۔ اس کے علاوہ دوسرا جو نقص ہے جس پر ہم نے پہلے بھی بات کی وہ یہ کہ انہوں نے اسرائیلی روایات کے سلسلے میں کچھ روایات ایسی ذکر کی ہے جو کمزور اور ضعیف بھی ہے اور تفسیر کے اندر اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں تھی۔ تیسرا جو نقص یا خامی ہے وہ احادیث کے سلسلے میں ہے کہ انہوں نے اگرچہ اکثر جگہ پر موضوع یا ضعیف احادیث کی وضاحت تو کر دی ہے، لیکن بسا اوقات انہوں نے کچھ ضعیف یا موضوع احادیث کسی دوسری کتاب سے نقل کر دی لیکن اس کی وضاحت نہیں کی، خاص طور پر کتاب کے آخری ثلث اور آخری تہائی کے اندر یہ خامی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نقطہ بھی کافی اہم ہے جس کو پہلے ہی بیان کر لینا چاہیے تھا کہ امام قرطبی جب الفاظ غریبہ کی تشریح کرتے ہیں تو بسا اوقات بلکہ اکثر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ وہ عربی اشعار سے بھی استشہاد کرتے ہیں، اور اس سلسلے پر کچھ عرب علماء نے الگ مستقل کام بھی کیا ہے کہ امام قرطبی کا استشہاد بالشعر العربی میں منہج کیا تھا۔
میں نے بذات خود جب ایم فل کا مقالہ میں لکھ رہا تھا الاستشہاد بالشعر واثرہ فی التفسیر، تو اس سلسلے میں نے اس مقالے سے کافی استفادہ کیا تھا۔ تفسیر قرطبی کی سب سے عمدہ طباعت اور ایڈیشن کون سا ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کتاب کئی مرتبہ کئی جگہ سے چھپی ہے۔ دارالکتب المصریہ سے یہ کتاب چھپی تھی سن 1352 کے اندر، جو کافی ناقص تھی۔ پھر انہوں نے دوبارہ اس پہ کام کر کے سن 1387 یا 85 کے اندر اس پر دوبارہ کام کیا، جو کافی محقق نسخہ تھا۔ لیکن آج کل اس کا جو نسخہ میسر ہے یا جو سب سے عمدہ نسخہ شمار کیا جاتا ہے وہ مؤسسۃ الرسالہ کی طباعت ہے، جو ڈاکٹر عبداللہ الترکی کی تحقیق کے ساتھ 1427 کے اندر چھپ چکا ہے۔ یہ آج کل سب سے عمدہ اور اچھی طباعت سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ تھی کچھ تفصیل امام قرطبی اور ان کی تفسیر قرطبی کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم اگلی کچھ ویڈیوز کے اندر مزید بھی کچھ تفاسیر اور دیگر کتب پر اسی طرح کی تفصیلی ویڈیوز بنانے کی کوشش کریں گے۔